اسی موضوع کے اوپر دوسری میں بات عرض کرتا ہوں ذات کے حوالے سے. ٹائم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور 3 باتیں اور اہم ہیں جو اسی حوالے سے مدینہ منورہ کے یہود کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے انشاءاللہ. اچھا تو وہ 3 باتوں میں سے اب میں دیکھتا ہوں کہ کتنی باتیں جو ہیں وہ ہم اس تک جو ہیں وہ پہنچ سکتے ہیں کہ ذات جو ہے وہ کام آتی ہے اور ذات کا وسیلہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ذات مصطفیٰ کا حیا فرماتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لحاظ فرماتی ہے. اب میں قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. یہ سورۃ توبہ کی 84 آیت ہے اور آپ بارہا اس آیت کو سنتے ہیں لیکن یہ وسیلے کے حوالے سے میں اس آیت کو تلاوت کرنے لگا ہوں. میں نے بھی اس آیت کو پہلے بھی تلاوت کر چکا ہوں کسی اور کانٹینٹس میں لیکن آج جو ہے میں اس کو اور حوالے سے اس کی تلاوت کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 84 سورۃ توبہ کی آیت ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان منافقوں میں سے، کیونکہ پیچھے سے سارا منافقوں کا ذکر آ رہا ہے، ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں. یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار بے اطاعت رہے ہیں. یہ میں نے حافظ مولانا محمد جوناگڑھی کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب اس آیت کا وسیلے کے ساتھ کیا تعلق ہے میں وہ پہلو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. وسیلے سے ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق یوں بنتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کافر کی قبر پر کھڑے نہ ہوں وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کے اوپر کھڑے نہ ہوں. اب اگر حضور علیہ جو منافق تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے قبر میں عذاب دینا تھا تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے ہیں ان کی قبر پر تو اللہ تعالیٰ نے اور جو ملائکہ نے ان کو مارنا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، آگے سے پیچھے سے موت کے وقت اور قبر میں جو ان کو مارنا ہے، جو عذاب دینا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، ہونا ہی ہونا ہے. وہ ملائکہ تو قبر کے نیچے اندر ہیں. اندر کا مراد میری وہ گڑھا نہیں میں بیان کر رہا، یعنی وہ جہان جس جہان کے اندر ہے ان کو عذاب تو ملنا ہی ہے. تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر پہ کھڑے ہو جائیں تو اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیوں فرمایا؟ منع اس لیے فرمایا کہ قبر تھی منافق کی، عبداللہ بن ابی کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے ہوئے تھے. اب جب تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کی قبر کے اوپر کھڑی تھی تو ملائکہ ذات مصطفیٰ کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو عذاب نہیں دیتے تھے، ان سے عذاب روک لیا گیا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لحاظ اور حیا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، تو اے میرے حبیب تو نے ان کی قبر کے اوپر کھڑا نہیں ہونا، کیونکہ جب تک تو کھڑا رہے گا ان سے عذاب رکا رہے گا. اب بتائیں کہ اس منافق کے اوپر جو چند لمحوں کے لیے یا اس وقت کے لیے اگر عذاب رک سکتا تھا وہ ذات مصطفیٰ کے وسیلے کی وجہ سے نہیں تھا، اور کیا تھا؟ وہ تو ذات مصطفیٰ کی وجہ سے تھا. اس لیے فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آپ کبھی بھی ان کی قبر کے اوپر کھڑے نہ ہوں. اگر ذات مصطفیٰ کا ایک فائدہ غیر مسلم کو پہنچ سکتا ہے تو اس ذات مصطفیٰ کا وسیلہ، اس ذات مصطفیٰ کا فائدہ اب ایک مسلمان کو کیوں نہیں پہنچے گا؟ اور جب مسلمان یہ کہے گا اللہم انا نسألک بحق النبی الامی، اے اللہ میں ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، تو اس دعا کا اللہ تعالیٰ کیوں لحاظ نہیں فرمائے گا؟ اور یہ دعائیں کی گئی ہیں اور صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیلے سے دعا کرنے کا خود حکم دیا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آگے چل کر بیان کرتا ہوں. اب پھر میں واپس اس پوائنٹ کے اوپر آتا ہوں. ہاں ایک بات یہاں اور رہ گئی. یہ کبھی کبھی ایک سوال ہوتا ہے کہ جو منافق تھے مدینے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم نہیں تھا کہ کون منافق ہے اور کون نہیں منافق. اس کے لیے آگے ایک آیت آتی ہے 101 جا کر آگے اسی سورۃ توبہ کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تعلمہم نحن نعلمہم، تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. لیکن جب اس آیت کو اور اس آیت کو ملا کر پڑھا جائے، اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو جانتے ہی نہیں تھے، ان کو منافقوں کا علم ہی نہیں تھا کہ کون منافق ہے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرما رہا ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ،
ان میں سے جب کوئی مر جائے تو آپ نے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی اور ان کی قبر کے اوپر کھڑا بھی نہیں ہونا۔ اگر حضور علیہ السلام کو منافقوں کا علم ہی نہ ہو کہ منافق ہے کون تو بتائیں حضور علیہ السلام اس کا جنازہ پڑھنے سے کیسے رکیں گے اور اس کی قبر پر کھڑے ہونے سے کیسے رکیں گے؟ تو حضور علیہ السلام کو منافقوں کا علم تھا، تبھی تو وہ منافق ہوتا تو اس کا نماز جنازہ نہ پڑھتے اور نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہوتے۔ اب نماز جنازہ حضور اگر پڑھ بھی لیتے تو کیا ہوتا؟ ظاہراً تو وہ مسلمان ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو منع اس لیے فرما دیا کہ تمہارا جنازہ پڑھنا ان کے لیے مرنے کے بعد رحمت بن سکتا ہے، تمہارا قبر پہ کھڑا ہونا اور ان کے لیے وہ عذاب کی رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے، تو ان کے لیے وسیلہ بن جائے گا، تو لہٰذا تیرے وسیلوں کو میں ہٹا رہا ہوں کیونکہ وہ وسیلے کے اہل ہی نہیں ہیں۔ جب وہ زندہ تھے تو انہوں نے تجھے وسیلہ نہیں مانا، تو اب دنیا میں جانے کے بعد تیری طرف سے ان کو کیوں فائدہ پہنچے؟ تو حضور علیہ السلام ابن ابی کے جنازے کے لیے کیوں تشریف لے گئے؟ وہ علامہ ابن عسقلانی اور امام عینی نے اس کی وجوہات لکھی ہیں بڑی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کے اس اخلاق کریمہ کی وجہ سے اس کے قبیلے سے بہت سے لوگوں نے اسلام کو قبول کرنا تھا، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ جو تھا وہ پڑھا دیا۔ میں واپس اس پوائنٹ کے اوپر آتا ہوں، وہ یہ کہ جو حضور علیہ السلام کے وسیلے سے وہ دعا کیے کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کو وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ اب جو یہودی علماء تھے حضور علیہ السلام کے زمانے میں خاص کر، ان کی دو قسمیں تھیں، وہ دو قسموں میں ہو گئے۔ ایک وہ تھے جن کا اس آیت کے اندر ذکر آ گیا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ یہ وہ تھے کہ جو حضور علیہ السلام کے ذکر کو چھپاتے تھے اور لوگوں کے اوپر اس ذکر کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کا ذکر فرمایا جو وسیلے کو ان کے ذکر کو چھپانے والے تھے، تو ان کا اللہ تعالیٰ نے یوں ذکر فرمایا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اے ایمان والو، اکثر علماء اور ان کے عابد لوگ جو ہیں وہ لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھپاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ ایک ان کی یہ بات ہے، اور ان کی اخلاقی بیماری یہ بیان کی گئی کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں۔ اور پھر کہا والذین یکنزون الذھب والفضہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور لوگوں کا اور جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ یعنی وہ لوگ سونا چاندی بہت جمع کرتے ہیں اور وہ احبار ہیں، وہ رہبان ہیں، وہ ان کے علماء ہیں اور ان کے مذہبی رہنما ہیں، اور ان کے اندر جو برائیاں ہیں، اخلاقی برائیاں وہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ذکر لوگوں سے چھپاتے ہیں، اس ذکر کو وہ ظاہر نہیں کرتے۔ تو یہ ایک ان کے علماء کی عام طور پر جو خاص کر یثرب میں رہنے والے تھے، یہ ان کا ذکر تھا۔ لیکن یہ بات اس وقت ہوئی تھی جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے تھے، لیکن جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس سے پہلے کچھ اخلاقی بیماریاں، لوگوں کا مال کھانا، حق بات نہ کرنا، برائی سے نہ روکنا، جن کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے، یہ برائیاں تو ان میں تھیں پہلے بھی، لیکن اس کے ساتھ ایک اچھائی ضرور تھی۔ وہ یہ تھی کہ وہ آمد مصطفیٰ کا جو تھا وہ ذکر کیا کرتے تھے کہ ہاں وہ آخری نبی نے دنیا میں تشریف لانی ہے، یہ ان کا ذکر ضرور کیا کرتے تھے۔ اب یہ بات میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں، یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا، یہ اگلی بات سمجھانے کے لیے، تاکہ اگلی بات جو میں کرنے والا ہوں وہ سمجھ آ جائے۔ اب دوسری آیت قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ سورہ نحل کے اندر سورت 43 میں اور سورت انبیاء میں اسی آیت کو دوبارہ دوسرے الفاظ میں دہرایا گیا۔